تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة للآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا اردو میں بات کریں، ہے نا، اس لیے کہ بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جو کچھی نہیں سمجھتے، اردو میں ہی ٹھیک ہے. بزرگوں عزیزوں، بیٹھ جاؤ. ایک بڑے مولانا گزرے ہیں، بہت بڑے مولانا، انہوں نے 1000 کتابیں لکھی تھی. کتنی کتابیں؟ 1000. ان کا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی. کیا نام ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی. ان کا لقب تھا حکیم الامت، امت کو حکمت کی باتیں بتانے والے مولانا. یہ ابھی جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا، ان کے ابا بھی ان کے شاگرد ہیں، ان کے دادا نے بھی ان سے علم حاصل کیا. انہوں نے اپنی کتاب ہے اس میں ایک بات لکھی کہ دین کی بات سننے بیٹھو یا کسی سے سنو، دین کی بات کسی سے سنو تو نیت یہ کرو اس بات پر اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ کیا ہوگا کہ جب بندہ نیت کرے گا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے گا. جیسے سندھی میں بڑی بڑی شاعریاں اور مدعو اور مولود لکھتے ہیں لوگ. سندھی کی مولود کی کتابیں لکھپت میں ہیں، میں نے پڑھی ہے منگا کے، اس میں مولود لکھے ہوئے ہیں، میں نے وہ کتابیں پڑھی ہے. ایسی فارسی میں ایک شاعری کی کتاب لکھنے والے مولانا تھے، ان کا نام تھا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے مثنوی شریف. اس میں انہوں نے قصہ لکھا. ایک چونٹی نے، کس نے؟ ماکوڑی. ماکوڑی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ کتنی بڑی ہوتی ہے بھائی؟ چھوٹی سی ہوتی ہے نا. تم تو گجارت بھی دیتے ہو، کچھ دیتے ہیں چھوٹی سی مخلوق میں سے، بادشاہ کو بھی کرسی سے اٹھا دے ہوئے کہ کون کہ ماکوڑی کچھ ہے، وہ میں بھول گیا. تو مثنوی میں ایک بات قصہ لکھا ہے. ایک چونٹی نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ پاک میری تو نیت ہے میں مکہ مدینہ جاؤں. آپ سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ؟ اللہ سب کو پہنچائے، بولو آمین. چونٹی نے کہا اے اللہ پاک میری تو نیت ہے میں مکہ مدینہ جاؤں، لیکن تو نے مجھے بنایا چھوٹا سا. آدمی انسان اتنا بڑا ہے یہ تو چلا جاتا ہے گھوڑے پہ، اونٹ پہ، کشتی میں، ہوائی جہاز میں. میں چھوٹی سی مخلوق میں حج کو ہو جاؤں. نیت کس نے کی؟ کس نے نیت کی؟ بولو. چونٹی نے. کیا نیت کی؟ حج میں جانے کی. بولو پہنچ سکتی ہے؟ اس کی حیثیت ہے؟ نہیں ہے. لیکن جس سے مانگ رہی ہے اس کی حیثیت ہے کہ نہیں؟
اللہ سے مانگ رہی ہے. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا. مثنوی شریف میں ایک قصہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو بھیجا. وہ کبوتر آیا, چونٹی کے پاس بیٹھ گیا. چونٹی کبوتر کے پیر پہ بیٹھی, اور پرندہ اڑتا ہے تو پیر یوں کر لیتا ہے, جیسے ہوائی جہاز اڑے تو ٹائر اندر کر لیتا ہے. تو وہ جو پیر پہ بیٹھی تو اب گرے گی نہیں. اللہ نے کبوتر کو بھیجا, وہ چونٹی کبوتر کے پیر پہ بیٹھی, اور اس نے یوں پر اپنے پیر سمو کے اڑنا شروع کیا. وہ کبوتر اڑتے اڑتے مکہ پہنچا, اس چونٹی کو حج کرایا, مدینے کی زیارت کرائی, پھر واپس آ کے جہاں پہ تھی گھر پہ واپس چھوڑ دیا. بتاؤ, ہم اللہ کے اشرف المخلوقات انسان ہیں. اگر اللہ سے دعا کریں گے, اے اللہ وہ دین جس پر تو نے تمام نبیوں کو انعام دیا, صحابہ کو انعام دیا, ولیوں کو انعام دیا, اے اللہ مجھے وہ دین کے لیے قبول کر لے, تو اللہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ کیسی قدرت والا, وہ اگر کسی کو دے نا تو بہت کچھ دے دے. ایک قصہ قرآن میں, آپ نے آواز تو مکڑی کی بھی سنی, آواز پرندوں کی بھی سنی. چھوٹی چھوٹی مکڑیاں رات کو تسبیح کرتی ہے, لمبی تسبیح کرتی ہے ایک سانس میں. اور ابھی گرمیاں شروع ہوگی, جون کے مہینے میں آر, وہ بارش سے پہلے بڑی مکھی, وہ زور زور سے چلا تسبیح پڑھتی ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں, بارش کو بیچاری یاد کر رہی. بارش کو نہیں, قرآن کہتا ہے کل شیء یسبح بحمدہ, وہ اللہ کی تسبیح کر رہی. یہ تو سنیے تسبیح. چونٹی کی آواز سنی؟ کبھی چونٹی کی آواز سنی قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے تو کیسا دیتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام ایک نبی گزرے, بڑے پیغمبر تھے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی, نبوت بھی دی. پیسہ جتنا سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں. دریا کی تریے میں سے, دریا کی تہ میں سے اتنے بڑے بڑے ہیرے نکال کے جنات لائے تھے سلیمان علیہ السلام کے پاس. ایسا سونا چاندی کسی نے دیکھا نہیں. حکومت بھی ہے, نبوت بھی ہے, پیسہ بھی ہے. تو پیسے والے کو دنیا دار نہیں کہنے کا, یہ پیسے والا انتظام جو پھوا ہے, نہیں. پیسہ تو صحابہ کے پاس تھا, عثمان غنی کے پاس تھا, عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھا. پیسہ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی تھا. پیسہ تو ہارون رشید بادشاہ کے پاس بھی تھا. تو کیا ان کو کیا کہو گے, پھو تھا, تکبر تھا؟ نہیں. پیسہ بری چیز نہیں ہے. پیسوں میں رہ کے اللہ کو بھول جانا, غریبوں مسکینوں کا حق بھول جانا, پڑوسیوں کے دیکھ بھال بھول جانا, یہ برا ہے. پیسہ برا نہیں ہے. اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی, نبوت بھی دی. سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے, ایک چونٹی, قرآن میں ہے, پوری سورت ہے 19ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ 19ویں پارے میں. اس سورت کا نام ہے نمل. چونٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نمل. نملہ یعنی فیمیل, مادہ چونٹی, اور نمل مانے نر چونٹی. نملتن کے معنی مادہ چونٹی, اور نملن کے معنی نر چونٹی. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے. ایک چونٹی نے, چونٹی جو ہے نا وہ سینسیٹیو مخلوق ہے, یعنی محسوس کر لے کہ ان کے جیسے گھوڑا, کہیں کوئی دشمن آ رہا تو پہلے سے پہچان لیتا ہے کہ کہ سارے ہیں. جانور ہے لیکن سمجھتا ہے. چونٹی نے محسوس کیا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, اگر میرے خاندان والے چونٹیاں سب باہر گھوم رہی ہوگی تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے نا وہ کیا کرے گا, ان کے گھوڑوں کے پیروں میں میرا خاندان مر جائے. تو چونٹی نے اپنی قوم سے ایک بات کی, وہ بات اللہ نے قرآن میں نقل کی. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
اے میرے خاندان والی چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھروں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر، ان کے گھوڑے تمہیں اپنے پیروں کے نیچے ہلاک نہ کر دیں۔ اس میں ایک بات عجیب کہی، چونٹی نے بات کہی لیکن الزام نہیں لگایا کہ وہ مارنے آ رہے ہیں، نہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں وہ ایسا کر جائیں گے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب یہ چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے کہی نا، سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی، اللہ سے مانگے اور اللہ دے تو کتنا دیتا ہے کہ چونٹی کی بات آدمی سن رہا ہے، سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی اور مسکرائے کہ کیسی فکر کرنے والی ہے۔ اب یہاں دو باتیں کہنی ہیں مجھے، ایک تو یہ کہ ہم تو کون ہے؟ انسان۔ کون ہے بھائی؟ انسان۔ چونٹی جنت میں جائے گی، یہ چونٹی جائے گی جس نے دعوت دی تھی، باقی چونٹیاں نہیں جائے گی۔ اور انسان جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ بولو، نماز کس پہ فرض ہے؟ چونٹی پہ کہ انسان پہ؟ انسان پہ۔ روزہ کس پہ فرض ہے؟ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ حج کس پہ فرض ہے؟ بریانیاں کون کھاتا ہے؟ انسان۔ کھیتی کون کرتا ہے؟ انسان۔ مزدوری کون کرتا ہے؟ انسان۔ کھرا کھوٹا کون سمجھتا ہے؟ انسان۔ چونٹی نہیں سمجھتی، اسے تو جیسے اللہ نے کہا ویسے جینا ہے۔ انسان تو سمجھ لے کہ یہ غصے میں ہے تو اس کے چہرے کا رنگ الگ ہوگا، خوشی میں ہے تو چہرے کا رنگ الگ ہوگا، ٹینشن میں ہے تو چہرے کا رنگ الگ ہوگا۔ چونٹی بیچاری نہیں سمجھتی، آدمی بیٹھا ہوتا ہے ٹھک دے کے مار دیتا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سبق سکھایا اس چونٹی کی محنت سے کہ ایک چونٹی جس کو جنت سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کو دنیا میں مزے لینے سے کوئی لینا دینا نہیں، جتنی زندگی ملی گزارنا ہے، موت آئی تو مر جانا ہے، لیکن فکر کی بات ایسی کی کہ اللہ کو پسند آ گئی۔ کیا فکر کی؟ میری قوم تکلیف سے، ہلاکت سے، گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کے لولے لنگڑے ہونے سے بچ جائے، میری قوم دکھی ہونے سے بچ جائے، قوم کی ہدایت کی فکر کی، قوم کی خدمت کی فکر کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فکر پسند آ گئی۔ اب اگر چونٹی فکر کرے اور اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اس کو بھی کامیاب کر دے، تو اگر میں اور آپ انسان اور مسلمان، انسان بھی اور مسلمان بھی اگر فکر کریں گے کہ میرے خاندان والا، میرے گھر کا آدمی، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا باپ، میری اولاد دنیا میں بھی سکھی ہو، آخرت میں بھی سکھی ہو، اس کے لیے میں اسے دین پر لے آؤں۔ سکھی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دین پہ لانا پڑے گا کہ اس کے اندر اللہ کا حکم آئے، نبی کا طریقہ آئے۔ جو یہ فکر کرے گا اللہ نے چونٹی کو چمکایا ہے تو اللہ اس کو بھی چمکائے گا۔ یہ جوڑ سے مقصد یہ ہے ہم دین کو سیکھیں۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میرے سامنے مائک رکھا ہے، اس کا کنیکشن وہاں سے لگا ہوا ہے، اس کو یہاں سے بات کرو تو تم لوگ بات سن سکتے ہو۔ اب اس کی ترتیب یہ ہے، یہاں سے سوئچ آن کرو، وہاں سے اس کا اسپیکر کا سوئچ آن کرو، مائک اس کا ایمپلیفائر کا، تو بات ہوگی۔ اب میں اس کو نکالوں الٹا کر کے ادھر سے بات کرنا شروع کروں، بات پہنچے گی۔ میں کہوں یہاں سے نہیں، ایسا کرو اس کا ڈائریکٹ جو وائر ہے نا وہ پن میں ڈال دو، لائٹ والی میں، تو کیا ہوگا؟ یہ بلاسٹنگ ہوگی، پھٹاک دے کے وہ بیچارہ ٹوٹ جائے گا۔ ہر ایک چیز کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے خلاف چلے تو نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، محنت بھی بیکار جاتی ہے۔ اب میں اس مائک کو گھما کے زور زور سے چلاؤں، آواز جائے گی؟ نہیں جائے گی، لیکن میرا گلا تھک جائے گا، میں تھک جاؤں گا، دماغ تھک جائے گا، لیکن مائک سے بات کریں تو آرام سے بات پہنچ رہی۔ دین کہتے ہیں، دین پر اگر چلیں گے نا تو دنیا کی زندگی آسان، اور دین کو چھوڑ کے اور الٹا کر کے چلیں گے تو نقصان۔ دین میں سے سیدھی سیدھی بات کریں گے تو آسان، الٹا کر کے چلیں گے تو دماغ تھکے گا، ملے گا کچھ نہیں۔
ہماری زندگی کا جو کام ہے، بولو کپڑے پہننا ہماری زندگی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کھانا ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ پانی پینا ضرورت ہے، سونا ضرورت ہے، کاروبار کرنا ضرورت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ضرورت ہے، رشتہ داروں میں غمی خوشی میں جانا ضرورت ہے۔ یہی زندگی ہے۔ اس زندگی کو کیسے اچھے طریقے سے کرنا، جیسے اس بائک سے اگر بات پہنچانی ہے تو یہاں سے بات کرو تو پہنچے گی۔ بائک کو چلانا ہے، اسٹیئرنگ پکڑ کے چلاؤ تو چلے گی۔ اسٹیئرنگ کو چھوڑ دو کہ اسٹیئرنگ تھوڑی چلتا ہے، چلتا تو ٹائر ہے، میں ٹائر کو پکڑ کے چلاؤں گا۔ کیا کہیں گے لوگ؟ بے وقوف ہے، چریا ہے۔ ٹریکٹر پہ بیٹھے ہیں، ٹریکٹر تو چلتا ہے ٹائر سے، اسٹیئرنگ کو میں کیوں پکڑوں؟ میں تو ٹائر پہ بیٹھوں گا۔ تو ٹائر کے اوپر نہیں بیٹھے گا، ٹائر اس کے اوپر بیٹھے گا۔ تو کہ دین جیسا کہتا ہے ویسا کریں گے تو سکھی ہوں گے۔ دین کیا کہتا ہے کہ جو کام کرو اس کام کو سیکھ کر کرو۔ جیسے ڈاکٹر سکھاتا ہے نا، ڈاکٹر یہ نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس جاؤ بخار کی دوائی دے گا، پھر نہیں کہے گا ای پن کھے جا، ای پن کھے جا، ای پن کھے جا، ای پن کھے جا، یہ بھی کھانا وہ بھی کھانا وہ بھی کھانا، نہیں کہتا۔ کیا کہتا ہے بتائیں؟ یہ مت کھانا، کھٹا مت کھانا، ٹھنڈا مت پینا، آئس کریم مت کھانا، چھائے مت گٹگٹانا، نہیں تو پھر سے دوا کھانے آؤ گے۔ آج گولی لی ہے پھر انجیکشن لینا پڑے گا، پھر بھی چھائے ٹھنڈی ٹھنڈی پی تو پھر باٹلا بھی لینا پڑے گا۔ تو ڈاکٹر جو نہ کرنا وہ کہتا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصیحتوں میں اور اللہ پاک نے قرآن میں یہ کہا، اے مسلمانوں وہ نہ کرنا جو تمہارا جی چاہے، وہ کرنا جو اللہ کرے۔ ایک آدمی نماز پڑھے 5 وقت، نماز پڑھ کے باہر جا کے گلا غیبت کرے تو نماز کا ثواب کیا ہوا؟ ختم۔ یہاں بخار کی دوائی کھائی، باہر نکل کے چھائے پی۔ یہاں سردی ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے جو گولی دی تھی وہ گولی کھا لی، باہر نکل کے آئس کریم کھا لی۔ ہوا نا ایسا؟ یہاں نماز پڑھی، باہر نکل کے غیبت کی، باہر نکل کے گالی بولی، باہر نکل کے سنت کے خلاف کام کیا۔ گھر میں گئے تو کھانا سنت طریقے کے خلاف کھایا۔ لباس اور کپڑے کیسے پہنے؟ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی تھے دارالعلوم دیوبند کے، میں نے ان سے ملاقات بھی کی اور حضرت کے پاس بیٹھا بھی، نصیحتیں بھی سنی۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، پوچھنے والے بھی ماشاءاللہ ذمہ دار لوگ تھے، کہا کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی تربیت ان کو کیسے سدھاریں؟ تربیت کا لفظ آپ نہیں سمجھو گے، ان کو کیسے سدھاریں؟ سدھرتے نہیں ہیں۔ تو حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے۔ حضرت نے فرمایا اپنے بچوں کو ٹوپی کرتا پاجامہ پہناؤ، ٹوپی کرتا پاجامہ پہناؤ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ؟ تو کہ دیکھو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو آدمی جس قوم جیسا لباس، جس قوم جیسی بولی، جس قوم جیسا حلیہ اور اس کی حیت بنائے گا اس کے دل میں ویسے ہی وچار آئیں گے۔ آدمی جیسے کپڑے پہنے گا، جیسا لباس پہنے گا، جیسا چہرہ بنائے گا، اس کی اندر کی کیفیت ایسی بنے گی۔ ایسا کیوں ہے کہ قرآن پاک میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر مقابلے کے لیے آئے، مقابلہ کرنے آئے نا، تو جادوگروں نے وہ کپڑے پہنے تھے، ایسا لباس پہنا تھا جیسا لباس موسیٰ علیہ السلام نے پہنا تھا۔ کس نے پہنا تھا؟ اب وہ نورانی لباس پہن کے آئے تو ان کے ظاہر کا اثر باطن پہ ہوا۔ ظاہر کا اثر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ایک پولیس والا بھیڑ میں کھڑا ہے، اس نے اپنی وردی نہیں پہنی، سادہ لباس میں، ٹریفک جام، چلا رہا ہے زور زور سے،
ارے یہاں ہٹو وہاں ہٹو ایسے کرو ویسے کرو، کوئی سنے گا؟ کوئی سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ وہ پولیس والا ہی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن یونیفارم پہنا نہیں ہے، وردی پہنی نہیں ہے۔ اتنے میں تھوڑے دور سے، یہ تو ہٹا کٹا موٹا تھا، تھوڑے دور سے دوسرا پولیس والا یونیفارم پہنا ہوا ہے، پتلا دبلا ہے بالکل، ہوا لگے تو بیچارہ ہوا میں اڑ جائے۔ وہ ادھر سے آیا، جیسے ہی آیا نا اس نے پھپھوڑی نکالی، پھپھوڑی نکال کے پھر کیا نا تو کیا ہوگا؟ بولو مانیں گے نہیں مانیں گے لوگ؟ وہ زیادہ موٹا تازہ بول رہا تھا لیکن کوئی سنتا، اس سے تو لوگ لڑ رہے تھے، اور یہ ٹھانٹڑی آیا بالکل ہاتھ بنجر، لیکن آ کے کیا کیا؟ وردی پہنی ہوئی ہے نا، فوراً پھپھوڑی بجائی، پر سائڈ میں تھے جاؤ، سب سائڈ۔ کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر ہے، اس کی بات میں پاور ہے، کیونکہ اس نے لباس پہنا ہے، وردی پہنی ہے نا۔ چار رستے پہ پولیس والا کھڑا ہو، لائسنس چیکنگ، ہیلمٹ چیکنگ، لیکن وہاں سے خاکی وردی والا گزرے، اس کو کہے گا سائڈ مارا ہو؟ نہیں کہتا نا، کیوں؟ یونیفارم پہنا ہے، سرکاری نوکری والا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہوگا۔ اسی طرح سے ہم کو اس چوٹی نے سبق سکھایا، اگر انسان اپنی قوم کی، اپنے گھر کی دینداری کی لائن سے فکر کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا، کہ اس چوٹی کی تعریف دنیا میں سلیمان علیہ السلام نبی کے ذریعے سے اللہ نے تعریف کروائی۔ کہ آج میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، 6000 تقریباً سال ہو گئے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کو، آج تک اس چوٹی کا نام قرآن میں پڑھا جاتا ہے، نبیوں کی زبان سے پڑھا گیا، امتیوں کی زبان سے پڑھا گیا، ولیوں کی زبان سے پڑھا گیا، صحابہ کی زبان سے پڑھا گیا، کہ جو مخلوق کی ہدایت کی فکر کرے گا، مخلوق کو دین پہ لانے کی فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا۔ ایک مخلوق سے سیکھنے کی چیز ہے۔ سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھنی چاہیے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کے زمانے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی کو ڈائبٹیز ہے نا، ڈائبٹیز تو کیا کرتا ہے؟ کھانے سے پہلے گولی کھاتا ہے، تاکہ ڈائبٹیز کیا رہے کہ کنٹرول میں رہے۔ پریشر اوور نہ ہو جائے، بڑھ نہ جائے، کیا کرتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی پریشر کی گولی کھاتا ہے۔ آدمی جب وبا چلتی ہے بیماریوں کی، اپنی حفاظت کے لیے گھر میں کہوا پیتا ہے، اور جو سردی جو ہوا ہے شکر کرو، روز گھر کہوا بنانے پیو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو دین کی ذمہ داری دی ہے، اس دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنی چاہیے۔ کون سے سپارے میں؟ سورہ کہف کون سے سپارے میں بھائی؟ 15ویں سپارے میں۔ کون سے سپارے میں؟ 15ویں سپارے میں۔ ایک آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو کیا ملے گا؟ 2 فضیلتیں ملے گی۔ پہلا فائدہ، جس جمعہ کو پڑھا، اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کتنے دن ہو گئے؟ 8۔ اس کے اوپر 3 دن، 8 اور 3 11 دن۔ کتنے دن ہو گئے بولو؟ آپ تو بولتے نہیں ہیں۔ 11 دن۔ 11 دن کے اللہ تعالیٰ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، جو بھی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اگر ان 10 دنوں میں 11 دنوں میں دجال، کانا دجال وہ بھی آ جاوے نا، تو یہ سورہ کہف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دجال جیسے فتنے سے بھی بچا لے گا، کیونکہ اس نے کلام مجید پڑھا ہے۔ اب آج کے دور میں ہمارے ایمان کو کیسے بچانا؟ کہ ایمان کے بچانے کے لیے ایک محنت ہے، دعوت والی محنت۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مدد بھیجی تھی نبیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، کتب ابدال ولیوں کے ساتھ،
لیکن اس کام کی کارگزاریاں اتنی ہیں، سنانا شروع کرو تو آدمی سناتے سناتے زندگی کھپا دے گے۔ یہ کام کیسا ہے کہ اپنی ساتھ دوسروں کی فکر کرنا۔ وہ فارسی میں ایک مقولہ ہے، کہاوت ہے، اول خیش بعد درویش، پہلے اپنا پیٹ بھرو بعد میں سیٹ، پہلے پیٹ پوئے سیٹ۔ یہ کہاوت غلط ہے، کیونکہ قرآن یوں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت اے خلقت للناس، اے امت مسلمہ تم تو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے پیدا کیے گئے، اپنے لیے نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کی جو خوشیاں ہیں نا، خواہشیں، چاہتیں، مرضیاں، یہاں کی چوائس دنیا میں پوری نہیں کرنا ہے، ہماری چوائس تو اللہ جنت میں پوری کرے گا۔ ہمیں کیا کرنا؟ خود میں دین لانا، دوسروں کی دین کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی دنیا کے مزے اڑانے کے لیے ہم نہیں آئے، دنیا کے مزے اڑانے کے لیے نہیں آئے، دنیا کو جنت بنانے کے لیے آئے۔ کہ ملے گا کیا؟ اصحاب کہف، سورہ کہف میں قصہ لکھا ہے، 6، 7 یا 8 آدمی تھے، قوم نے میلہ کیا، میلہ یا ہوتا نا موسیٰ کا میلہ، سب چلے جاتے ہیں وہاں، حالانکہ وہاں ایمان کا خطرہ ہے۔ مشکاۃ شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن۔ جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان دل سے نکل جاتا ہے، اوپر ایک پرندے کی شکل، نورانی پرندے کی شکل میں سائبان کی طرح کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ زنا کی برائی کر کے جب الگ ہو جاتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ایمان واپس آتا ہے، ورنہ وہیں سے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رے رجا بغیر اجازت کے لوگوں کی چیزیں اٹھا کے لاتے ہیں، اس کو چوری کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا آدمی نے چوری کی، جب وہ چوری کر رہا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، صاحبان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جہاں میوزک ہوتا ہے، میوزک، ان کو لوگوں نے نام دیا فنکار، فنکار نہیں بدکار، کار کے معنی کام، بد معنی برا۔ میوزک کیا کرتا ہے؟ میوزک اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جیسے پھول بارش ہو موسلا دھار، تو زمین کیسے تیسرے دن پھوٹ پڑتی ہے نا، ہری ہری ہو جاتی ہے۔ میوزک سننے کی وجہ سے گناہوں کے وچار فوراً آنا شروع ہوتے ہیں۔ میوزک کا سب سے روکڑا گناہ، روکڑا نقصان، میوزک کا روکڑا نقصان یہ ہوتا ہے گناہوں کے وچار شروع ہو جاتے ہیں، میلے میں جاتے ہیں، کا نقصان ہے۔ اس زمانے میں میلہ لگا، میں نے کبھی اپنی زندگی میں میلے میں نہیں گیا الحمدللہ، میلہ لگا تو یہ 5-6 آدمی وہاں گئے، کہا کہ کیا کر رہے ہیں، یہ سب غلط کر رہے ہیں۔ ایک آدمی آ کے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچ رہا ہے کیا کروں، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں، چھٹا آیا، 6 بندے آ کے بیٹھے یا 7 بندے آ کے بیٹھے، بیٹھ کے کسی نے کسی سے کہا نہیں، پتہ نہیں کس کے من میں کیا ہو۔ ایک بندے نے برابر ہمت کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نماز پہ جا رہا ہوں، اب اس کو نماز کا کہوں کہ نہ کہوں، میری سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ نہیں، سنے کہ نہ سنے، کہنے والے کو تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ جو آدمی اپنے فریے سے نکلا، اپنے گھر سے مسجد جا رہا ہے اور یہ کام کرے کہ راستے میں ملنے والے مسلمان کو سلام کرے، ایک کام، دوسرا کام اپنے راستے میں جو مسلمان ملے اس کو نماز کی دعوت دے، چلو بھائی نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ یہ 2 کام کرنے چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب وہ 6 آدمی جمع ہوئے، جمع ہو کے فکر کی، ایک بندے نے کہا کہ کیوں بیٹھے؟ تو کہا کہ میرے من میں تو یہ آیا کہ یہ سب غلط کر رہے ہیں،
ہم کو تو اللہ کو پہچاننا چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا. ہمارا کوئی رہبر تلاش کرنا چاہیے جو ہم کو کچھ سکھائے, اچھی بات سکھائے. سب نے کہا ہمارے سب کے دل میں ایسا ہے. اب وہ دین کی فکر کرنے کے لیے, آخرت کی فکر کے لیے جمع ہوئے, دھندے کے لیے جمع نہیں ہوئے, دنیا کمانے کے لیے جمع نہیں ہوئے, اپنا نام بڑا کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے, اللہ کی تلاش کے لیے. اللہ مل جائے, کیا مل جائے؟ اللہ مل جائے, اس کے لیے جمع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی, چلو ان کو چھوڑ کے چلو, ان کو چھوڑ کے چلو, اپنا گاؤں, گھر بار, بادشاہت, ملک سب چھوڑا, جنگل میں چلے گئے. جنگل میں جا کے ایک غار میں, ایک گوفا میں, ایک بوئرے میں جا کے سو گئے. پتہ ان کے ساتھ ایک اور مخلوق تھی. کیا تھی بولو؟ کتا تھا. کتا, کتے کا ایٹھا حلال ہے کہ حرام؟ حرام ہے نا. کتا پلیدے کے پاک. آج عجیب ماحول ہے, مرد بھی, باپ بھی, ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, میرا بچہ گلوڑیے سے کھیل رہا ہے, اس کو کھورے میں لے کے, اس کو گھوڑا بنا کے, اس پہ لکڑیاں لے کے یہاں سے وہاں لے کے کھیل رہے ہیں. اس کو چھوٹے چھوٹے گڈھے بناتے ہیں, ہاتھ گاڑیاں بناتے ہیں, اس کے اندر کتی کے بچوں کو پھر چلاتے ہیں, وہ لکڑیاں ڈال کے, پتھر ڈال کے. باپ بھی دیکھتا ہے موئے چھوڑ جاتا, گلوڑے کھڑی ہے, کتی کے دوڑائی ہوتا رہے. باپ بھی دیکھتا ہے میرا بچہ غلط کر رہا ہے, ماں بھی دیکھ رہی, کوئی کچھ کہتا, دونوں کو سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. بچوں کو ناپاک زندگی سکھائی, بچے نے اس ناپاک کتے پہ ہاتھ دیے, پھر وہ ناپاک ہاتھوں سے باپ کو چھوا, پھر ناپاک ہاتھوں سے برتنوں سے کھانا کھایا. بتاؤ دل نورانی بنے گا کہ دل کے اندر شیطانی آئے گی؟ کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں یوں اندھو تھی, یوں انداز ہوگا نا. دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے, بچے گلوڑیے سے کھیل رہے ہیں, بچہ وہی کھڑے کھڑے پیشاب کر کے اور پھر اس سوسیڑی کو کیا کرتا ہے, وہیں پہ لیٹے بناتا ہے, اور پھر بھی کیا کیا, اسے ہاتھ نہیں دھلایا, اسے پاک نہیں کرایا, اسی کے ساتھ کھوڑے میں اٹھایا اور بس خود بیٹھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. وہ پلید ہاتھ, بچہ پیشاب والے ہاتھ لگا رہا ہے, کھانے کو لگا رہا ہے, اناج کو لگا رہا ہے, باپ بھی کھا رہا ہے, ماں بھی کھا رہی ہے. اندر میں نورانیت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کہ پاکی سکھانا ہے, پاکی آدھا ایمان ہے. نورانی لقمے سے نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے, ناپاک لقمے سے گناہوں کا خیال پیدا ہوتا ہے. وہ اصحاب کہف نے فکر کی کہ ہم تو صحیح راستہ تلاش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے انہیں سجایا, گفا میں اس بوئرے میں چلے گئے, کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا. کتے نے کیا کیا؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, وہ گفا کے دروازے پہ پیر پھیلا کے بیٹھا, اور کتنے سال؟ 300 سنین وازدادوا 9, 309 سال تک اس میں سوئے رہے. اب دیکھو فکر کی نا حق بات تلاش کرنے کی, تو اللہ نے پہلا انعام کیا دیا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دیا. کیا دیا؟ ایمان دیا. اب دیکھو دین کی فکر پہ اللہ کیا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز دی کہ اپنی طرف سے دنیا میں انعام دیا. پتہ ہی کون سا انعام ہے؟ جنتی انعام ہے. جنت میں جو آدمی, اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے, کہو آمین. جو آدمی ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پیے گا, اس کو دوسری بار پیاس نہیں لگے گی. جنت کی نعمتیں پیے گا شوق کے لیے, پیاس بجھانے کے لیے نہیں پیے گا, دوسری بار پیاس نہیں لگے گی. جو اللہ کی مہمانی جنت میں جانے سے پہلے کھا لے گا, اسے جنت میں بھوک نہیں لگے گی. ایز اے ٹیسٹ, مزہ اور لذت کے لیے, شوق کے لیے کھانے کھائیں گے. جنت تو شوق موت کی جگہ ہے نا. دنیا تھوڑی بہت سزا ہے, یہاں تھوڑی بہت قربانی دینی پڑتی. تو اللہ نے ان کو 309 سال سلایا, لیکن سونے میں کھانے کی بھوک لگی, پیاس لگی, تھکان ہوئی. دنیا میں تھکان ہوتی کہ نہیں؟ جیسے وہ اٹھے
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جیسے اٹھے بھوک لگنا شروع، پیاس لگنا شروع، تھکان شروع، کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے جنت والی ایک نعمت ان کو عطا فرمائی تھی. 309 سال جنت والی زندگی جی رہے تھے، بھوک نہیں، پیاس نہیں، تھکان نہیں، پریشانی نہیں، غلط خواب اور غلط خیال بھی نہیں. اگر غلط سپنا آئے تو آدمی ڈر جاوے کہ وہ بھی نہیں. ایمان کی فکر کرنے پر اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت والا مزہ عطا کرے گا. ان کو جنت والی نعمت ملی نا، 309 سال میں بھوک نہیں، پیاس نہیں، تھکن نہیں، برے خواب نہیں، بجلیوں کے بادلوں کے گرجنے کا ڈر نہیں، کسی چیز سے کوئی تکلیف نہیں، سکون والی 309 سال کی زندگی. کہ جو آدمی دین کی فکر کرے گا، اپنے ایمان کی فکر کرے گا، اپنے ساتھیوں کے ایمان کی فکر کرے گا، اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان کا اور جنت کا مزہ عطا کرے گا. یہ جنت کا مزہ اچھا انسانوں کو تو ملا، وہ کتے کو کیا ملا؟ کتے نے بھی وہ جنت والی زندگی جب دنیا میں اللہ نے دی نا، دنیا میں جو دین کی فکر کرتے ہیں، یہ گشت، یہ ملاقاتیں، یہ تشکیلیں، یہ ماہانہ کارگزاریاں، یہ ماہانہ جوڑ، یہ 2 ماہی تنفیذی مشورے، یہ روزانہ کی ملاقاتیں، یہ روزانہ کی گھر گھر کی تعلیم، کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو دین کی فکر دلانا، اللہ سے جوڑنا. یہ فکریں جو کر رہے ہیں نا، کتے نے بھی ان کے سنگت اور ساتھ کا انتظام کیا، کتا ان کے سنگت اور ساتھ میں رہا. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتے کو پاکی عطا فرما کے جنت میں بھیج دے گا. یہ کتا اصحاب کہف والا جنت میں جائے گا. دین کی فکر دنیا کو جنت بنا دیتی ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی 3 کام کرے نا، 3 کام، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا مٹھاس عطا کرے گی. ایمان کا مٹھاس ہوتا ہے، الفاظوں کا مٹھاس ہوتا ہے. کیسے ہم کو پتہ کیسے چلے گا ایمان کا مٹھاس کیا ہے؟ ہمارا دل ہے، دل ایک مشین ہے. اگر ایک آدمی کسی کا مہمان بن کے جائے اور وہ بڑی مدت کے بعد فرمائشیں کر کے مہمان نوازی قبول کی، وہاں پہنچا، وہاں پہنچنے کے ساتھ کیا ہوا، اسے کسی نے ملاقات بھی نہیں کی، کسی نے سلام بھی نہیں کیا، مان محبت بھی نہیں دی، اور جیسے ہی وہاں پہنچے اتاق پہ بس آیا ایک لڑکا، اس نے وہاں آ کے روٹی ووٹی دے دی، یہ کھا کے چلا. اتنے میں تو وہاں سے جس نے دعوت کی تھی نا وہ وہاں سے گزرا، ارے السلام علیکم، ارے یار مکھے ٹائم نہ ہوتا، ہوا تو نہ مانے تو کھائے گی مان دے بیا ہے جناب ہے کھائے گی نا. یہ 2 لفظ مانی تانے جناب ہے کھیت کرتے سے گرتا مکتا ٹائم نہ ہو. اب یہ لفظ اس کے دل پہ کیا اثر کرتے ہیں؟ ایک یہ. دوسرا، ایک آدمی دعوت کی، جیسی مہمان اس کے گاؤں میں پہنچا، اس سے پہلے وہ گاؤں سے باہر کھڑا تھا، ملاقات کی، گلے ملایا، اپنی گاڑی میں بٹھایا، اتاق پہ لے گیا، اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا ہے، اس کے لیے چھاچ لا رہا ہے، دودھ لا رہا ہے، چائے لا رہا ہے، اور اس کو کیا کیا، شال اڑائی اور اس کو گاؤں سے باہر اسٹیشن تک چھوڑنے بھی گیا. یہ آدمی اندر میں خوشی میں پھولا ہوا نہیں سماتا کہ الفاظ کا اثر ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 3 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا مٹھاس اور عبادت کا مزہ دیں گے. عبادت میں مزہ آئے گا. اس لیے کہا ہر ایک کے بعد آج ہمارے صبح کو فجر کی نماز سے پہلی رکعت میں ہمارے حافظ صاحب ایک پڑھ رہے تھے، اس میں قرآن پاک میں اللہ نے ایک بات کہی اس آیت میں کہ کوئی بھی بات اگر کوئی آدمی آپ سے کہے آپ فوراً اس بات کو دوسرے لوگوں کو مت بتاؤ، پہلے علماء کے پاس آؤ، اس بات کی تحقیق کرو، اس بات کی اصل
وجہ معلوم کرو، اس بات کو ثابت ہے یا نہیں، یا کھوٹی ہے یا سچی، اس کا پتہ نکالو، اس کے بعد دوسرے کو بات کرو. جیسے ہی کہیں موبائل میں سنی نہیں کہ آگے لوگوں کو بتا دیا ہیرو تھے ہوئے. حضور نے پہلی بات کہی من احب اللہ ورسولہ، جو آدمی اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرے. اللہ سے محبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ جس آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے تو آدمی اس جیسے کام کرتا ہے. جیسی جس سے محبت ہوگی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور سے محبت تھی تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر کمر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر سے پیر تک حضور کا وصال ہو گیا تو صحابہ کبھی کبھی مسجد نبی میں بلاتے دونوں کو. کس کو؟ امام حسن امام حسین دونوں کو کھڑا کرتے، پھر دیکھتے اور کہتے آم جانو اللہ نبی جانو سا رچے. نبی سے محبت تھی تو نبی کے بعد ان کو کھڑا کرتے اور کیا دیکھتے؟ یعنی مجھا نبی جی شکل نے صورت جی، آپ کے چہرے جی صورت نے شکل نے شکل آئی تھی. تو صحابہ کرام امام حسن امام حسین کو کھڑا کر کے ان کو دیکھا کرتے تھے. کہ حضور کے زمانے کے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی تو بلایا، کہا بلال اذان دو. حضرت بلال نے اذان دی، سارے مدینے والے مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان سب باہر آ گئے. کیوں؟ کہ نبی کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس جیسا لباس، اس جیسی چال، اس جیسا چہرہ، اس کی چیزوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح سے حضور فرماتے ہیں جو آدمی اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرے گا اس کو ایمان کا اور نماز کا مزہ آئے گا. دوسری بات، اللہ رسول سے محبت کرے اس نیت سے کرے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ نیت نہ ہو نماز پڑھ رہا ہے معلوم ہو کہ نمازی چین لو لوڈی اچھا ہوتا ہے. ایک لڑکے کو ہم نے دیکھا، میں اس کا نام نہیں لیتا، آپ کو شادی بھی ہوگی، بچوں کے باپ بھی ہو گئے. ان کی کسی جگہ منگنی کی بات ہوئی تھی، اور جس کی یہاں منگنی کی بات ہوئی وہ لڑکی کا باپ بڑا نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، تسبیح پڑھنے والا. تو جس کے بارے میں بات چل رہی تھی کس کو لڑکی دینا ہے، نکاح کر کے دیوے کے نا، اس لڑکے نے کیا بتائیں 5 ٹائم نماز میں. کہاں نماز پڑھے؟ سسر کے پاس میں. لڑکی کا باپ تھا اس کے پاس میں 5 ٹائم نماز میں. ماشاءاللہ اللہ اکبر، تسبیح ہاتھ میں، کوئی نماز نہ چھوٹے. 2-4 مہینے برابر نمازیں پڑھی. وہ جو بیچارے لڑکی کے باپ تھے ان کو اعتماد بھروسہ آ گیا. انہوں نے کہا چھوڑو نمازی ہے، مسجد جو چھڈے نہ تو در 5 وقت پابندی سے پڑھے. تعلیم میں بھی، گشت میں بھی، آنے والے ان کی بھی. 3-4 مہینے برابر مسجد کو پکڑا. 3-4 مہینے میں بیچارہ وہ جو لڑکی کا باپ تھا وہ آٹے میں آ گیا. پوچھا کہ بھئی آپ نکاح کرنے کا سی؟ کرے چھوڑو سیدھو ہے نمازی چھوڑو. نکاح کر دیا، رخصتی ہو گئی. کچھ زمانے کے بعد میں نے اسے دیکھا، ابھی بھی ہے، نام نہیں لیتا، گاؤں بھی نہیں بتاؤں گا. کچھ زمانے سے دیکھا، آج تک دیکھتا ہوں، اس بندے کی زندگی مسجد سے دور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کی تھی بندے کو دکھانے کے لیے، تو عبادت کا مزہ بھی چلا گیا، توفیق بھی اللہ نے لے لی. اس لیے حضور فرماتے عبادت تو کرے لیکن اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور آٹے میں لینے کے لیے نہ کرے. تسبیحات پڑھو، ذکر کرو، خیرات کرو، دعوت کا کام کرو، لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے مت کرو، اللہ کے لیے کرو. اللہ تعالیٰ عبادت میں مزہ دے گا. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تو ہم اپنے لیے بو رہے ہیں، آخرت کی کھیتی دنیا ہے. دوسری چیز، تیسری چیز، پہلی چیز اللہ رسول سے محبت کرے تو ویسے اعمال کرے. دوسری چیز کی محبت صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے. تیسری چیز
اگر کسی سے دوستی کرے، کسی سے ناتا رشتہ رکھے تو صرف اس لیے رکھے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، کہ حضور نے یہ رشتے ناتے سمجھائے تھے۔ اور کیسے رشتے بنائے؟ بلال حبشی افریقہ کے، شعیب رومی روم کے ہیں، ایران کے ہیں، کوئی فارس کا ہے، لیکن کیا ہوئے؟ ایک دوسرے میں آپس میں بھائی بھائی، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت اللہ کی خاطر تھی، دین کے خاطر تھی، تو آپس میں جڑنا آسان تھا۔ تو یہ دین والی محنت کیا سکھاتی ہے؟ آدمی گشت کرتا ہے، گلی کوچے میں جاتا ہے، لوگوں کے گھر پہ جاتا ہے، جا کے ان کو سمجھاتا ہے۔ کیوں سمجھاتا ہے؟ اسے وہاں سے 5000 ادھار لینا ہے؟ نہیں، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کا بندہ اللہ سے جڑے گا، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کو جنت بنا دے گا، آخرت میں بھی جنت دے گا۔ کہ دعوت کا کام، یہ جوڑ، یہ ہماری کارگزاریاں، یہ گشت، یہ ہفتہ واری ہماری تعلیمیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کہ ہماری بھی زندگی بنے گی، بچوں کی زندگی بنے گی۔ گھر میں مائیں بچوں کو بٹھا کے، باپ بچے کو بٹھا کر سکھاتا نہیں۔ پتہ ہے آج اولاد باپ سے کتنی ڈرتی ہے۔ اگر باپ کو کوئی بات کہنا ہو کہ مجھے فلاں جگہ پہ فلاں کام ہے، اتنے پیسے چاہیے، تو باپ سے بیٹا نہیں کہتا، بیٹا ماں سے کہتا ہے، پھر ماں باپ سے کہتی ہے، پھر باپ ماں کو کہتا ہے، پھر ماں بیٹے کو کہتی ہے۔ اتنی ساری وایا وایا ہو کے بات بیچارے ایک بیٹے کی مان پہنچتی ہے۔ اب یہ بیٹا غلط دوستوں میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اس کو باہر والے جو غلط راستے پہ جانے والے شکار نہیں بنائیں، کیا ہوگا؟ بیٹی کو ماں شفقت نہیں دیتی تو بیٹی کیا کرے گی؟ سہیلیوں کے ساتھ چلی جائے گی۔ ماں تو سنتی نہیں، ماں تو جیسے کچھ کیا نہیں کہ اس کو الفاظ جو کہتی ہے میں نہیں کہہ سکتا، کیا کیا اس کو دعائیں دیتی ہے، الفاظ کیا اکرام کے بولتی ہیں۔ میرے آپ کے نبی، رحمت والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس بیٹی سے خاندان چلانا، حضور نے ہمیشہ اس بیٹی کی تعریف کی، اور یہاں تک کہ اللہ سے دعا کی ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر، اس کی جنت میں بھی میرے سامنے جنت دینا، تاکہ میری بیٹی میری نظروں کے سامنے رہے۔ کہ باپ بیٹی کو رسپیکٹ نہیں دیتا، مان نہیں دیتا، دوسری کوئی اگر آ کے بات کرے ہاں چوتھا ایسا ہی ہے، اور اس کی بیوی نے اس کی بیٹی بات کر لی، اس کو مان دے گا؟ کہ آپس کے تعلقات محبت کرو دین کے خاطر۔ اللہ کے بندے اللہ کے دین پر کیسے آ جائیں؟ اگر دین کے خاطر دنیا میں آدمی محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو جنت بنا دے گا۔ کہ دنیا کی زندگی جنت کیسے بنے گی؟ آج سب سے زیادہ پیسہ یا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تب لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ تھا، یا آج پیسہ زیادہ ہے؟ ہر گھر میں اگر 5 بندے ہیں تو 5 گاڑی، 4 بندے 5 گاڑی، 4 ویلر الگ 2 ویلر الگ، دور جانا ہے تو 4 ویلر وہ کور میں پڑی ہوئی ہے، جزدان میں باندھی ہوئی ہے، اور ویسے باہر ایک گھوڑا رکھا ہے بس ہونڈا، وہ الگ ہی الگ۔ حضور آئے تھے تو عرب والوں کے پاس پیسے تھے سونے چاندی کے سکے۔ کون سے پیسے تھے؟ آج ہمارے پیسے کس کے؟ تانبے کے، پتل کے، گلٹ کے، اسٹیل کے اور کاغذ، اسٹیل، اور وہ تو سونے چاندی کے درہم دینار تھے، لیکن دکھی تھے۔ ہر ایک کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ میں نکلا فلانے سے میرا ویر ہے، دشمنی ہے، پتہ نہیں کہاں سے اچانک آیا، میری جان کو خطرہ۔ اکیلے نکلتے نہیں تھے، نکلتے تھے تلوار ساتھ میں ہوتی تھی، گھوڑا ڈھال سب اٹھاؤ۔ کیوں؟ آپس میں ویر، دشمنیاں بڑی ہوئی تھی، دین نہیں تھا۔ لیکن دین آیا، پیسہ نہیں تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے خلیفہ ہیں؟ عرب سے لے کے انڈیا تک، لیکن حالت کیا تھی؟ سکون کیسا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا مسافر،
میں مسافر آدمی ہوں, مجھے اونٹ چاہیے تاکہ مزدوری کروں, اپنے بچوں کے حلال روزی کا انتظام کروں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کھانا بنوایا کہ امیر المؤمنین آئیں گے حضرت علی تو آپ کو اونٹ دے دیں گے, ابھی تو آپ مہمان ہو, ابھی اوتاق پہ رہو, مہمان خانے پہ رہو, کھانا بنے گا, کھانا کھائیں گے. بیت المال میں سے جو آنے والے مسلمانوں کے لیے جمع ہوتا ہے اس میں سے کھانا بنایا, بہترین کھانا بنا کے مہمان کو کھانے بٹھایا نا. جب کھانے بیٹھے تو سامنے مسجد کے دروازے پہ ایک بزرگ بیٹھے تھے, ان کی جھولی میں سوکھی روٹیاں رکھی تھی, پاس میں پیالہ تھا, اس پیالے میں پانی تھا, اس میں نمک کی 2-3 کنکریاں ڈالی, نمک کو ملایا, جب نمک اندر گھل گیا تو وہ روٹیاں اس پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہے تھے. تو مہمان نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت وہ جو بزرگ بیٹھے ان کو بلا لو کھانے کے لیے, ان کو کھانے کے لیے بلا لو, ہمارے ساتھ اتنا اچھا کھانا کھاوے, وہ بیچارے سوکھی روٹی کھا رہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خاموشی سے کھا لو, جس خلیفۃ المسلمین کے پاس تم اونٹ لینے آئے ہو, جن کی خلافت عرب سے انڈیا تک ہے, سندھ تک تھی, وہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابا جان وہی ہیں جو سامنے بیٹھ کے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. دنیا میں جلسے نہیں کیے تو اللہ نے آخرت میں جلسوں کا وعدہ کیا ہے. پھر کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پوچھے کہاں ہیں, کہ وہاں آرام کر رہے ہوں گے, مسجد میں آرام سے سوئے مٹی پہ. اور عرب والوں کو کیا تھا کہ ہر جگہ جان کا خطرہ, اور جو ایمان میں آیا اسے دنیا میں کسی کا خطرہ نہیں. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں سوئے درخت کے نیچے, پہلوان ڈھونڈنے آیا, پہلوان کہ تمہارے خلیفے کے بارے میں بہت سنا ہے, بہت بہادر ہے, ان کا دبدبہ ہے, کہاں پہ ملیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ مسجد میں کہیں پہ ہوں گے. انہوں نے کیسا سوچا جیسے ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں, آگے پیچھے لشکر, تلواریں, گھوڑے, گارڈ, چوکیدار, وزیر, کچھ بھی نہیں. کہا ہمارے امیر المؤمنین جو ہے کہاں ہوں گے؟ کہ مسجد میں ہوں گے. دیکھا مسجد میں کہیں آرام کر رہے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے. تلاش کرتے کرتے سین میں پہنچا, جنگل میں, جیسے دیکھا ایک جھاڑ کے نیچے, جھاڑ کی چھاؤں میں پتھر کا تکیہ رکھ کے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں. وہ تو پہلوان وہی کانپ گیا. اللہ تعالیٰ نے جو اندر میں ایمان تھا نا, اس کا اثر اس پہ ایسا ڈالا, وہ فوراً بیٹھ گیا اور اٹھا کے رونے لگا اور کہتا ہے امیر المؤمنین مجھے اسلام کا کلمہ پڑھا دو. آج وہ ایمان, وہ اسلام ہمارے پاس ہے. آپس میں تعلقات دین والی فکروں والے کریں گے, اللہ تعالیٰ دنیا کو جنت بنا دے گا, دنیا جنت بن جائے گی. اس لیے میں نے شروع میں یہ کہا, اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت لوگوں کی فکر کے لیے آئی ہے. وہ اصحاب کہف کا کتا بھی دین کی فکر کرنے والوں کے سنگت میں رہا, جنت میں جائے گا. چونٹی جنت میں جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فکر کی. اگر یہ مخلوقات جنت میں جائیں, کتا بھی جنت میں جائے کہ اس نے ایمان کی فکر کرنے والوں کا ساتھ دیا, چونٹی بھی جنت میں جائے, حدود پرندہ جو ایک پورے بادشاہ کی, ایک جاگیر کی اس نے فکر کی, سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے رو کے کارگزاری سنائی. حدود نے ایسی قوم کو دیکھا جو آگ کی پوجا کرتی ہے, عورت حکومت کرتی ہے, ان کو اللہ کا پتہ نہیں, اللہ کو جانتے نہیں, پہچانتے نہیں. تو کہا کیا کریں کہ اگر تیری کارگزاری سچی ہے تو ٹھیک, ورنہ سزا دوں گا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, اب میں اسے سخت سزا دوں گا اگر سچی کارگزاری نہیں ہے. ایک لشکر بھیجا تحقیق کے لیے, سی بی آئی والے پہنچے, جا کر دیکھا, وہاں پر دیکھا تو تحقیقات کی, پتہ چلا کہ بات سچی ہے. اب وہ پوری بادشاہ بلقیس والی سب اسلام میں آ گئے. اللہ تعالیٰ کو ایک حدود پرندے کی فکر ایسی پسند آئی, اللہ تعالیٰ نے حدود پرندے کا ذکر, اس کی تعریف, اس کی واخان قرآن میں کی.
جو دین کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا، لیکن نیت یہ ہو اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا کی بزرگی نہیں چاہیے، دنیا کی واہ واہ نہیں، وہ تو واہ واہ کہاں تک ہوتی ہے؟ ایک ووٹ سے جیت جائے تو واہ واہ، ایک ووٹ سے ہار جائے تو ہاں ہاں۔ ایک ووٹ سے جیت جائے تو واہ واہ، ایک ووٹ سے ہار جائے تو ہاں ہاں۔ پہلے واہ واہ کیسے؟ ایک ووٹ سے جیتا تھا نا، آہا کرو کم کریں، اور ایک ووٹ سے ہار گیا تو ارے یہ کم کرے تھا، آہا کو کریاں تو ایک ووٹ سے واہ واہ، ایک ووٹ سے ہاں ہاں ہے۔ اور اگر دین کی خاطر کریں گے یہاں بھی واہ واہ وہاں بھی واہ واہ۔ یہ دین کی فکریں ہیں۔ اللہ نے پیسہ ہم کو دیا نا، یہ پیسہ یہ جان ہماری نہیں، بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے نا، معراج میں تو معراج میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جب میں عرش کے پاس پہنچا، مسلم شریف حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب میں عرش کے پاس پہنچا مجھے ٹھنڈ اتنی لگی کہ میرے ہونٹ سے بات نکلنا بند ہو گئی، میرے ہونٹ ٹھنڈی کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مجھے سلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بات کرنا شروع کی اور کہا اے میرے محبوب آ گئے، کیا لے کر آئے تحفہ ہدیہ؟ تو حضور نے کہا بتائیں، التحیات للہ، میری زندگی اللہ کے لیے، حیاتی کہلا اللہ اللہ۔ اور ہم جب کہیں نا کوئی آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ جماعت میں جانے کے لیے، کہا کہتے ہیں حیات یعنی گھڑے پیا نہیں، پتہ نہیں کہاں سے گارنٹی کارڈ لکھ کے حیاتی کے دن بہت پڑے۔ یہ ہمارے قوم سے جب کہو نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ ذرا جماعت میں وقت لگا کرتے ہیں، ادا تو حیات یعنی گھڑا پیا پونا رہا سی، یہ حیات یعنی گھڑا پیا ہی نہیں، پتہ نہیں گارنٹی کہاں سے لائے کہ موت کا سرٹیفکیٹ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے پوچھا میرے محبوب آئے ہو میرے گھر، میرے در، میرے عرش پر، لائے کیا ہو؟ حضور نے کہا تحیات للہ، میری زندگی تیرے ہی تابع ہے، تیرے ہی لیے ہے، والصلوات، میرے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی تیرے ہی لیے ہیں، والطیبات، اور میرے دل کی ساری نیتیں، سارے ارادے، سارے عزائم، ساری میری اچھائیاں تیری ہی وجہ سے ہیں۔ علماء نے ایک بات لکھی یہاں پہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں اللہ سے یوں کہا اے اللہ میری زندگی، میرے بدن کے کام، میری دل کی نیتیں، میری چاہتیں سب تیرے لیے۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ نیک اعمال والی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو معراج والی اللہ کی ملاقات کی جو مٹھاس اور نورانیت ہے وہ اللہ عطا کرے گا۔ اور جو آدمی جس کی زندگی میں نماز نہیں، جس کی زندگی میں عبادت نہیں، جس کی زندگی میں طیبات یعنی حلال کھانا نہیں، اس آدمی کی زندگی پریشانیوں میں جائے گی۔ کہ اللہ نے معراج میں نبی کو نماز دی ہے، نماز کا تحفہ دیا ہے کہ جس کی زندگی میں یہ چیزیں تین ہوگی نا اس کی زندگی سکون والی بنے گی۔ کہ معراج میں اللہ نے یہ دیا کہ دنیا کے اندر فکریں کریں گے اللہ کے بندوں کی، حدود نے فکر کی، اللہ تعالیٰ نے حدود کا نام قرآن میں چمکا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی اور دین کی فکر کی۔ جہاں یاد آیا آج سے زندگی بدلنا ہے بدل لو، کیونکہ زندگی ہمارے پاس پیسہ ہمارا نہیں ہے، یہ زندگی ہماری نہیں ہے۔ اگر پیسہ ہماری محنت سے آتا، ہماری سوچ سے آتا تو جو لوگ مزدوری کرتے ہیں سارا دن کھپاتے ہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ اور اگر سکون پیسوں میں ہوتا تو فیکٹریوں کے مالک اور وقت
وقت کے بڑے بڑے نیتا سکون میں ہوتے، لیکن وقت کے نیتا سیکورٹی لگا کے سوتے ہیں، اور فیکٹری کا مالک باہر چوکیدار رکھ کے سوتا ہے، اور مزدوری کرنے والا کھیتر کی چوکی پہ جا کے اور کھراٹی کی نیند آرام کے سوتا ہے۔ یہ باہر کھٹلا ڈال کے سویا ہوتا ہے، جنگل میں چوکی پہ جا کے سو جاتا ہے، اور وہ فیکٹری کا کروڑوں کا مالک بھی سکون کی نیند نہیں پاتا، کہ سکون اور راحت تو پیسوں میں نہیں ہے، راحت تو حلال کمائی میں، نیک اعمال میں ہے۔ جماعت میں جانے والا، نماز پڑھنے والا، تسبیح پڑھنے والا تسبیح پڑھتے پڑھتے جھونکے مارتا ہے، تعلیم کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ امیر صاحب بار بار اٹھاتے ہیں، میں نے کیا پڑھا؟ کوئی جماعت آئی تھی ممبئی کی، تعلیم کر رہی تھی، ایک ساتھی کی عادت تھی بار بار نیند آ جائے، بار بار سو جائے۔ امیر صاحب نے اس کو، ساتھی کو کہا اس کو اٹھاؤ، اٹھایا۔ میں نے کیا پڑھا؟ امیر صاحب آپ نے جو پڑھا نا وہ صحیح پڑھا، سچ پڑھا۔ تو کتاب میں سچا ہے، سچ ہی پڑھوں گا، پڑھا تو نہیں پڑھوں گا۔ کہ دل کا سکون آتا ہے دین سے، دل کا سکون آتا ہے دین سے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بڑا ویپار تھا کپڑوں کا، کئی سامان جہاز میں آتے تھے، کاروبار کرتے تھے بہت سی چیزوں کا۔ تو کسی نے آگے کہا پیر صاحب، تو کیا وہ آپ کا اسٹیمر جو آ رہا تھا نا مال بھر کے، وہ اسٹیمر دریا میں ڈوب گیا۔ تو یوں کیا الحمدللہ، پھر اپنے ذکر میں لگ گئے۔ وہ مرید بیٹھا ہوا تھا، ہم کہتے ہیں نا چائے کرتا کتنی گرم ہوئے، اس کو سکھ نہیں آیا کہ حضرت کو کوئی اثر ہوا نہیں۔ واپس گیا، جا کے تحقیقات کی، پتہ لگایا، تو کہا اسٹیمر حضرت کا نہیں تھا، دوسرے کسی کا تھا، وہ ڈوب گیا، ان کا تو کنارے پہ آ گیا۔ تو پھر دوڑتا دوڑتا آیا، خوشخبری سنا دوں حضرت کو۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، پھر اس نے کہا حضرت خوشی کی بات، خوشی کی بات، تو کیا ہے؟ کہا آپ کا اسٹیمر ہے نا وہ تو کنارے پہ آ گیا، سلامتی سے آ گیا۔ الحمدللہ۔ اب وہ مرید پوچھتا ہے حضرت دوسرا الحمدللہ تو سمجھ میں آیا، دوسرا الحمدللہ تو سمجھ میں آیا، پہلے والا سمجھ میں نہیں آیا کہ کشتی ڈوب گئی، پھر بھی الحمدللہ۔ کہا دیکھ، دل کو میں نے پوچھا کہ مال دیا کس نے؟ اللہ نے۔ مال دیا کس نے؟ اللہ نے۔ لیا کس نے؟ اللہ نے۔ ایک بات یاد آئی، یہ بات میری سب تک پہنچا بھی دینا، امانت بتا رہا ہوں۔ کسی نوجوان بچے کا یا کسی کی یہاں پہلی اولاد ملی ہو، اس کا انتقال ہوتا ہے نا، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہیتا مجھے جو نہ وہ اللہ مکھی کو نہ کوٹھے لاتے۔ یہ جانے کے لائق نہیں تھا، اللہ نے مجھے کیوں نہ اٹھا لیا؟ یہ اللہ کے فیصلے پر بہت بڑا اعتراض ہے، ایمان اور قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ نے جس کو جتنی زندگی دی نا اتنی پوری کر کے پھر بلاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اللہ نے گود میں اٹھایا اور ان کی روح قبض ہو گئی حضور کے گود میں، تو حضور نے تو یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میاں اس کو جوان ہونے دیتا پھر اٹھاتا، یہ لفظ غلط استعمال کرتے ہیں۔ مجھے جو نہ وہ جوانے میں اناتا مول نہ بدے ویندو رہو، یہ الفاظ اللہ کی ذات پہ اعتراض ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی اس نعمت کی ناشکری پر ہے۔ اس لیے ایسے لفظوں سے بچے۔ اللہ نے جو زندگی دی وہ زندگی مکمل کر کے چلائی۔ اور دوسری بات نوجوانوں سے کہوں گا، جس کے یہاں میت ہو جائے اس کے غم کو ہلکا کرنے کا حکم ہے کٹم والوں کو، رشتہ داروں کو حکم ہے، اس کے جہاں میت ہو گئے اس کے گھر والوں کو دلاسا دے ہوئے۔ ہم جب اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں اس میں گناہ والے گانے ملاتے ہیں، بتاؤ اس کے گھر والوں کو یہ یاد آ کے دکھ ہوگا یا سکھ ملے گا؟ یا آپ اس کے گھر والوں کو ستانے کا کام کر رہے ہیں، اس کے گھر والوں کے دکھ میں نمک چھڑک رہے ہیں۔
اس کے گھر والوں کے غم کو تازہ کر رہے ہیں، اسٹیٹس پہ رکھیے. اس لیے یہ 2 گناہ بہت بڑے ہیں. ان گناہوں کو میرے نوجوان دوستو کبھی مت کرنا. چلو ہم اپنی بات پہ آتے ہیں. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرید سے کہا کہ جب پہلی بار تو نے خبر دی کہ دریا میں وہ جہاز ڈوب گیا تو میں نے دل سے پوچھا مال دیا کس نے؟ بھائی کس نے دیا؟ اللہ نے. سامان کس نے دیا؟ اللہ نے. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں مال دیا اللہ نے اور لیا بھی اللہ نے. اللہ کا دیا ہوا اللہ نے لیا، میرا تو تھا نہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے دل میں کوئی دکھ نہیں ہوا مال کے جانے پر. 4 مہینہ لگائیں گے، 3 چلے لگائیں گے، اگر کوئی نقصان ہوتا ہوا آنکھوں سے دکھے نا تو نقصان نہیں ہے، وہ نفع ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل کو قیامت میں دے گا. اور اللہ کیسا بدلہ دینے والا بتائیں؟ اللہ نے کہا ایک آدمی، ایک مسلمان ایسا کنجوس ہو، کنجوس کی بھی حد ہوتی ہے. ہمارے استاد نے کنجوس کی مثال سنائی تھی. ایک آدمی بڑا کنجوس تھا، مشہور تھا کنجوس. یہ کسی کو ادھ کو چائے نہیں پلاتا، ایسا کنجوس. سیجے کنما ماں کی چھائے نہیں، مثال دیتے نا سندھی میں. ایسا کنجوس تھا. کیا کیا؟ ایک مرتبہ وہ دیے جلانے کا زمانہ تھا، گھر سے سفر پہ جا رہا تھا، تھوڑا دور گیا، واپس آیا، آ کے بیوی سے کہا جب میں چلا گیا تو دیا جلانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو بجھا. بیوی نے پھونک کر کے بجھا دیا. پھر اس کو پوچھا سنو کیا کہ میں نے دیا تو بجھا دیا، تم وہاں سے پھوکٹ میں اس اوپادی میں پیدل وہاں سے چل کے آئے، تمہارا جوتا گھسا نہیں ہوگا. اس نے کیا جواب دیا بتائیں؟ میں بھی کنجوس کا شوہر ہوں. بولے اس نے کہا میں نہیں کہہ رہا کہ میں بھی تو تیرا شوہر ہوں کنجوس. کیا؟ تو کہ میں جوتے سر پہ لے کے آیا ہوں. کیا لے جائے؟ تو کہ کنجوس نہیں بننا، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان اگر کنجوس بھی ہو اللہ اس کو نیکی دینا چاہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک بار کہو الحمدللہ. پھر بات سناؤں، زور سے بولو الحمدللہ. حضور نے کیسی بات بتائیں؟ وہ کنجوس آدمی نے کھیتی کی. کیا کی؟ کھیت بویا، اس میں سے پرندہ کھا کے گیا، چڑیا دانا چگ کے گئی، گونج آئی، کوئل آئی، ویا آیا، جو بھی آیا، کبوتر آیا، کابر آئی، جو بھی آئی، ان پرندوں نے اس کے کھیت میں سے دانا کھایا. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کھانے کی وجہ سے صدقے کا ثواب دے گا. اب بتاؤ اگر دانا پرندہ چگ جائے، ہم کہہ سکتے ہیں میں نے پرندوں کے لیے کھیتی کی بھلے کھاوے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نا. پھر بھی اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے نا. اگر ہم اللہ کے راستے میں 4 مہینے میں 3 چلے میں اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی جان کو لگائیں گے، اللہ تعالیٰ اگر اس مال کا بدلہ دنیا میں بھی دی آخرت میں بھی دے تو بتاؤ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اکرام کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ نقصان کر رہا ہے؟ اکرام ہے نا. یہ مال اللہ کا ہے. اور جو اللہ کے راستے میں لگا، ایک نیکی اللہ کے راستے کی، ایک نیکی اوور 50 کروڑ نیکیوں کے برابر ثواب ہے. رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ. رمضان میں تو یہ اور بڑھ جاتا ہے. اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ہمارے گھر میں فکر ہو رہی کہ ہمارے گھر میں سے کون جائے. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے مومن دوسرے بندے کی فکر کرے، جو بندہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی فکر کرے، حضور فرماتے ہیں جس بات میں اس نے دوسرے کے لیے فکر کی. ایک آدمی گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہے فلانا آدمی اللہ کے راستے میں جانے والا ہے، تھوڑی بہت تکلیف ہے، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اگر وہ چلا گیا تو اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ کے راستے میں جانے والے کی مدد تو اللہ بعد میں کرے گا، یہ جو بندہ اس جانے والے کی مدد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد پہلے کرے گا. گھر میں کوئی بھائی
ہمارا بیٹا، ہمارے پڑوس میں سے کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے، پہلے تو میں جاؤں، میں نہیں جاتا، میرے بھائی کو بھیجوں، میرے پڑوسی کو بھیجوں، میرے رشتہ دار کو بھیجوں، اس کے جانے میں مدد کروں، اگر اس کا کام کا اٹکا ہوا ہے اس کا ساتھ دوں اور اسے دلاسا دلاؤں، ہمت دلاؤں، تو چلا جا، تیرے کھیت کی چوکیداری میں کروں گا، تو چلا جا، تیری گائے بھینس کی دعائی میں کر لوں گا۔ یہ ساری ذمہ داریاں اگر آدمی اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے کی پہلے مدد کرتا ہے۔ یہ دین کا کام ہے، اس کام میں دنیا کو اللہ تعالیٰ جنت بنا دے گا۔ اللہ نے اس کام کی برکت سے پوری دنیا میں دین پہنچایا۔ ہمارے مہمان اگر آنے والے ہو، اور مہمان جو اترنے والے بھوج ایئرپورٹ پہ، وہاں سے عمر واٹ تک آنے میں ان کو کون لے کر آئے گا؟ اگر آدمی اپنی گاڑی سے وہیں سے فون کرے میں اپنی گاڑی سے لے کر آؤں گا، آدمی کتنا خوش ہوتا ہے۔ گاڑیاں تو سب کے پاس تھی لیکن وہ لے کر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے دنیا میں ہر کچے پکے گھر میں دین پہنچ جائے گا، لیکن قسمت والا وہ جو اس کام میں آ جائے، کام تو ہو جائے، اللہ کا دین پہنچ تو جائے گا، لیکن میں اور آپ اس دین کو پہنچانے میں اگر سبب کے طور پہ، ہیلے بہانے کے طور پہ کام آ گئے تو ہمارا نام ہو جائے گا، اللہ کا تو کام ہونے والا ہی۔ یہ دین، جس دین کی محنت اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں چلائی ہے نا، یہ دین کی محنت وہ ہے جس پر آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، آئے دن جماعتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتے رہتے۔ اسی لیے جناب رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے، کرتے کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایسے ایسے کام جو دنیا میں معروف کہتے ہیں، ایسے کام جو دنیا میں بھی فائدہ دے، آخرت میں بھی فائدہ دے، دنیا میں بھی فائدہ دے، کہ دنیا کی بھلائی، دنیا کی حلال روزی کھانا، پاکیزہ رزق کھانا، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اچھا، بہترین، پاکیزہ، اچھی کوالٹی کا کھانا کھانے کا حکم دیا ہے، واسی، بگڑا ہوا اور گھٹیا قسم کی چیزیں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے کیا کریں کہ اس دین کو اپنی مسجدوں میں بھی سیکھیں۔ آج کے دور میں مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، تو وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو مانا نہیں ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، روزانہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو لے کر بیٹھتے ہیں۔ ہم تو کیا کرتے ہیں بھائی، مسجد میں آئے تو ٹھیک ہے، باہر گئے تو کھڑے کھڑے پانی پی لیتے ہیں، لیکن وہ عیسائی، وہ یہودی کیا کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر پانی پینے کا حکم کیوں فرمایا؟ بیٹھ کے پانی پی کے پھر دیکھتے ہیں بیٹھ کے پینے سے کیا فائدہ۔ ہم تو صبح اٹھتے ہیں، صبح کیا حکم ہے شریعت میں بتائیں، اذا استيقظ احدكم من منامه فليغسل يده قبل ان يدخل مناما، حضور کی حدیث ہے، جب نیند سے اٹھو پہلے دونوں ہاتھ دھو، اس کے بعد کسی برتن کو ہاتھ لگاؤ۔ کیوں؟ ہم تو کچھ نہیں کرتے، صبح اٹھے نہیں کہ چپٹی سیدھی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی۔ آج کے ڈاکٹر سائنس ہمارے نبی کی سنتوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، اس میں کیا کیا فائدے ہیں، تو اللہ کے نبی نے تو بتا دیا تھا کہ تم سو جاتے ہو، لا یدری این باتت یدہ، رات کو ہاتھ پڑا ہوا تھا، اوپر سے سانپ گزرا، چچی گزری اس نے پیشاب کر دیا، مکڑی گزری اس نے یہاں پہ بیٹ دے دی، ہاتھ زہریلا تھا، اگر نبی کی سنت کے مطابق صبح میں دھویا نہیں اور ایسے ہی پانی پی لیا، سوکڑی بھر لی، بیڑی جلا لی، اگر کوئی کھانا کھا لیا، یہ زہر اندر میں جائے گا، بیماریاں پھیلے گی، پھر کہے گا پتہ نہیں کس چیز کا اثر ہو گیا، آنکھیں پورے بدن میں سوجن آ رہی ہے، سوجن تو آئے گی نا، تجھے وہاں نہیں سوجی ہے اسی لیے سوجن آئی ہے۔ اگر یہ سوجتا نا صبح ہاتھ دھو لو تو سوجن نہ آتی۔
کا نبی کا ایک ایک طریقہ سیکھیں گے تو دین والی زندگی بنے گی، دنیا بھی جنت آخرت بھی جنت بنے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا، یہ محنت دی، اللہ کے راستے میں جانے والا کام، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو جنت بنائے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرمائے گا کہ اس کی اولادوں کی 7 نسلیں، کتنی نسلیں؟ ایک قصہ سنا کے بات پوری کر رہا ہوں میں، ٹائم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والے بلانے آئے تھے مکہ میں آ کر کہا تھا آپ مدینے آ جاؤ، مکہ والے آپ کی سنتے نہیں، مدینے آ جاؤ، ہم سب لوگ سنیں گے بھی مانیں گے بھی۔ اب جو بلانے آیا ہو وہ آدمی کتنی تیاری کر کے آیا ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلانے جو آئے تھے ان کو کہا جانتے ہو کس کو بلانے آئے ہو؟ یہ میرا بھتیجا اگر تمہارے پاس آیا نا ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی۔ کہا قبول ہے۔ تو کہا تمہارے سارے تجارت کے ویپار کے راستے بند ہو جائیں گے۔ قبول ہے۔ تمہیں دنیا میں ذلت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ قبول ہے۔ تمہاری حالات، تمہاری اولادیں، تمہارے خاندانوں پہ حالات آئیں گے۔ قبول ہے۔ اللہ کا رسول مل جائے باقی سب چلا جائے، کچھ نہیں۔ اتنی محبت کرنے آئے تھے، بلانے آئے تھے۔ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچے تو 3 دن تک چھوٹے بڑے عورتیں بچے بار باہر جاتے، ٹیلوں پہ کھڑے ہوتے، ٹیکروں پہ کھڑے ہوتے، انتظار کرتے کہاں سے آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں۔ 3 دن کے انتظار کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہر ایک نے کہا میرے مہمان بنے ہو کے، میرے مہمان بنے ہو کے، میرے مہمان بنے۔ سارے محبت کرنے والے، حضور کو لے جائے تو کون لے جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرو، یہ اونٹنی جو ہے نا اس کی مہار چھوڑ دو۔ اونٹ کی مہار چھوڑ دی، جیسی چھوڑی اونٹنی چل کے آئی، ہر ایک کہہ رہا تھا میرے گھر آئے گی، میرے گھر آئے گی، میرے گھر آئے گی۔ اونٹنی کہاں بیٹھی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ کے بیٹھی تو حضور سارے مدینے والے دیکھنے لگے ابو ایوب انصاری میں ایسی کون سی اچھائی ہے اس کے گھر اللہ کے نبی مہمان بنے۔ پھر ان کو پوچھا خاندان والوں کو، تو کہا 400 سال سے ہم دیندار لوگوں کی، آنے والے علماء کی، آنے والے نبیوں کی، تورات زبور انجیل کے عالموں کی خدمت کرتے تھے۔ 400 سال خدمت کرنے کے بعد ہم کو آخری نبی کو مہمان بنانے کا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔